کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت حیدر کے محبوں کو کہاں آتی ہے۔ نعرہ سلوات۔ بڑا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ، فضیلتوں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ۔ کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں، لیکن کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں، لیکن ستارہ دیکھ کے اترا علی کا دروازہ۔ نبی کے شہر میں تم کس طرح سے جاؤ گے کہ راستے میں پڑے گا علی کا دروازہ۔ جو دشمن علی ہیں کہاں وہ جائیں گے، جو دشمن علی ہیں کہاں وہ جائیں گے، در جناح پہ ہے لکھا علی کا دروازہ۔ ہلاکتوں سے جو بچنا چاہو گے، فلاں فلاں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ۔ بلال، ابوذر و سلمان سبھی کھڑے تھے وہاں، جو میں نے غور سے دیکھا علی کا دروازہ۔ صلوات پڑھ لیں۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیں۔ مجرئی حلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں صفت پیمبر سا نہ آقا دیکھا۔ مجرئی حلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، جا کے
گلاؤن میں تر میں نے علی میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا ایک گٹھری پشت پہ لائے ہیں اس میں نے ٹکڑوں میں قاسم کا سراپا دیکھا مجرئی حلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. نعرہ سروات. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد. چوتھے امام علیہ السلام کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ملتی ہے کہ جب 95 ہجری میں آپ نے جام شہادت نوش کیا تو جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو آپ کی پشت مبارک پر کچھ نشانات پائے گئے. تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ رات کے اندھیرے میں اپنی پشت پہ غرباء، مساکین اور محتاجوں کو اناج پہنچایا کرتے تھے. یہ سنت حضرت سید سجاد علیہ السلام ہے. آج پاکستان میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، انٹیریئر پنجاب میں، بلوچستان کے علاقوں میں. آج ہمیں سنت سجاد کو زندہ کرنا ہے اور اپنے ان سیلاب زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے اس سنت سجاد پر عمل کرتے ہوئے ان کی امداد کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل کرنی ہے. ان کو مالی طور پہ یا کوئی کپڑوں کی صورت میں یا کسی تعاون کا جو بھی صورتحال ہو، بہت سی تنظیمیں ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں. آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان کی آواز پہ لبیک کہیں. اور اس شب شہادت پہ ہم نے امام علیہ السلام کی اس سنت کا احیاء کرنا ہے کہ اپنے ان غرباء و مساکین سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس سے نوجوان خطیب جناب مولانا محمد علی حمدانی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ سے شرکت کی التماس ہے. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ بلا کعبہ محترم و مکرم جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ محمد شفیع نجوی صاحب سے کہ شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام سے مجلس سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين درود بھیجیے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام، مختلف مناسبتوں سے میں عرض کرتا رہا ہوں اور غالباً محرم کے پہلے عشرے کی مجالس میں بھی اس نقطے کو دہراتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رسول اور اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک سب سے افضل عمل جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے وہ لوگوں کی ہدایت ہے۔ اس کے مقابلے میں سب سے بدتر گناہ، سب سے سنگین گناہ، بعض اوقات وہ ناقابل بخشش ہو جاتا ہے، وہ گناہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ وہ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کس طرح ناقابل بخشش ہو جاتا ہے گناہ۔ ویسا یہ انسان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے یا اپنے ساتھ زیادتی کے نتیجے میں ہے، ورنہ توبہ کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کو خدا نہ بخشے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ کسی کو خدا کا شریک قرار دیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک کے علاوہ، شرک بھی ایک گناہ ہے، اور باقی نماز کا نہ پڑھنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، چغل خوری کرنا وغیرہ وغیرہ وہ بھی گناہ ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ کسی کو اس کا شریک قرار دیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک کے علاوہ جو گناہ بھی بندہ سے سرزد ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا ہے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ کیا مشرک کو نہیں بخشتا اللہ تعالیٰ؟ ایک مرتبہ جو مشرک ہو جائے پھر وہ جو مرضی کرے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے مسلمان تھے اصحاب سمیت وہ سارے کے سارے پیدائشی مسلمان تھے؟ نہیں، مشرک تھے، بت پرست تھے، اور آن حضرت کی دعوت پر انہوں نے وہ لبیک کہا، دوسرے الفاظ میں شرک کے گناہ سے انہوں نے توبہ کیا، آن حضرت نے، خدا نے ان کے توبہ کو قبول فرمایا،
وہ دائرہ اسلام میں آ گئے، مسلمانوں والے احکام ان پر لاگو ہو گئے اور بزرگ صحابہ کرام میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اگر مشرکین کو خدا نہیں بخشتا تو یہ ایک طولانی نو مسلموں کی ہم فہرست بنا سکتے ہیں، طولانی فہرست نو مسلمین کی جو پہلے مشرک تھے لیکن بعد میں رسول خدا کے ہاتھ پر وہ ایمان لائے۔ پھر خدا کیسے فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا شرک کو نہیں بخشتا، اس کے علاوہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ جو گناہ بھی انسان سے سرزد ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کو خدا نہ بخشے۔ مشرک بھی اگر توبہ کرے تو خدا اس کے توبہ کو بخشتا ہے، اور بہت سارے مشرکین نے توبہ کی، آن حضرت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کے اسلام کو قبول فرمایا اور ان پر مسلمانوں والے احکام لاگو ہو گئے۔ یہ جو فرماتے وہ یغفر دون ذالک، اس کے علاوہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ بندہ توبہ نہ بھی کرے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایام اعظم میں یہ عرض کرتا رہا ہوں، نماز کے بارے میں بھی اور صلوات کے بارے میں بھی، نماز کے بارے میں بھی اور صلوات کے بارے میں بھی۔ نماز کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہیں فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، یہ تم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اس سے تمہارے گناہ اس طرح جھڑتے یا گرتے ہیں یا بخشے جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں اور جھڑتے ہیں۔ بالکل یہی الفاظ صلوات کے بارے میں ہے۔ فَإِنَّهَا بہار الانوار کی جلد نمبر 91 فَإِنَّهَا، یہ محمد اور آل محمد پر صلوات تحط الذنوب حتى الورق، دونوں کی خصوصیت، دونوں کا فائدہ، دونوں کی برکت یہ ہے کہ گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے، صلوات کے نتیجے میں بھی اور نماز کے نتیجے میں بھی۔ باواد بلند اگر جب بھیجیں گے تو اور زیادہ بخشے جائیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا جی، ابھی آپ نے صلوات بھیجی باواز بلند، فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، یقیناً رسول خدا کے اس فرمان کی روشنی میں ہمارے بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخشا، اور اس طرح بخشا جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ آپ نے توبہ بھی کی ہے یا صرف صلوات پڑھی ہے؟ کوئی توبہ نہیں۔ ابھی نماز مغربین سے آپ فارغ ہوئے ہیں، فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، انتہائی بدبخت بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عبادت الہی سے محروم ہیں۔ میں ایک ایران کے آج کل کے صف اول کے خطبہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، مسعود عالی، انتہائی پرمغز گفتگو کرتے ہیں۔ وہ نقل کر رہے تھے کہ آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد آیت اللہ قاضی، وہ یہ کہا کرتے تھے انسان جب تک زندہ ہے مکلف ہے۔ یہ ان کی بات نہیں ہے، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، انسان جب تک زندہ ہے مکلف ہے۔ مکلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکلف کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹے؟ یہ دیکھو، مکلف کا مطلب ہوتا ہے جواب دہ۔ آپ نماز پڑھنے کے مکلف ہیں، روزہ رکھنے کے مکلف ہیں، اللہ آپ کو پیسہ دے دے تو حج کرنے کے آپ مکلف ہیں، خمس کے مکلف ہیں، زکوٰۃ کے مکلف ہیں۔ مکلف یعنی جس کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہو اس کو مکلف کہتے ہیں۔ تکلیف کا معنی اردو میں کیا ہوتا ہے؟ درد۔ تکلیف، سر میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے۔ عربی میں فقہ میں تکلیف کا مطلب ہوتا ہے خدا کسی کو کوئی ذمہ داری سونپے۔ لڑکا جب بالغ ہو جائے، 15 سال ان کے ختم ہو، 16واں سال اس کا شروع ہو، یا اس کے زیر بال نکل آئیں، یا اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے،
بچی ہے تو اس کو چاند کے حساب سے 9 سال ختم اور 10واں سال وہ شروع ہو جائے، وہ اللہ ان کو تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف کا مطلب کہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے جسم میں کوئی درد اٹھتا ہے، نہیں، اس پر نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، بچی ہے تو اس پر پردہ واجب، ہاں اگر ماردال ہے زکوٰۃ واجب۔ تکلیف کا مطلب کیا ہوتا فقہ میں؟ کسی کو کوئی ذمہ داری سونپنا۔ اچھا، زندہ آدمی مکلف ہوتا ہے، مردہ مکلف نہیں ہوتا، بالغ مکلف ہوتا ہے، نابالغ مکلف نہیں ہوتا، قادر مکلف ہوتا ہے، جو نماز نہ پڑھ سکے، روزہ نہ رکھ سکے، حج نہ کر سکے، اس پر حج واجب نہیں ہے۔ حج واجب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود اس کا جانا واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سرے سے چھٹی مل گئی، نہیں، کسی اور کو نائب بنا کے حج بدل کے لیے بھیجے، ٹھیک ہے نا جی۔ قادر ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، زندہ ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرحومین ہیں مکلف نہیں ہیں۔ ہاں، کلن صاحب کے والد مرحوم اور والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہما، ہم سب کے مرحومین، اب وہ مکلف نہیں ہیں۔ میرے والد صاحب پر، ان کے والد صاحب پر، آپ میں سے جن کے والدین مرحوم ہیں اور یتیم الطرفین ہو گئے ہیں، ان پر نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ حج واجب ہے، یا نہ زکوٰۃ واجب ہے، ایسا ہے نا؟ اب بتائیں مکلف کسے کہتے ہیں؟ جو جواب دہ ہو، جو مکلف ہو، یعنی کچھ کام اس پر واجب، کچھ کام اس پر حرام، اس کو مکلف کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ آیت اللہ قاضی امام خمینی کے استاد کہتے تھے، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس وقت تک ہم پڑھتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں۔ اچھا، ادھر آنکھ بند ہوئی، نہ نماز واجب، نہ روزہ واجب، نہ حج واجب، نہ غیبت حرام، نہ چغل خوری حرام، بندہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جس طرح دیوانہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان مرفوع القلم ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے رحمت اللہ علیہ، دیکھیے ایمان اور اس عبادت یعنی نماز سے وہ کتنے محظوظ ہوتے تھے۔ ان کو فکر تھی کہ مجھے یہ فکر ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو نماز پھر عالم برزخ میں مجھ پر واجب نہیں ہوگی، تو پھر مجھے سکون کس طرح ملے گا؟ یہ سکون میں کہاں سے حاصل کروں گا جو میں نماز کے ذریعے حاصل کرتا ہوں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزوں کا سنگین ہونا اور ہلکا ہونا یہ نسبی ہے۔ نسبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں 15 کلو کا اگر کوئی پتھر ہے نا، پتھر وزن، وہ ایک طاقتور آدمی ہٹا کٹا اس کے لیے وہ ہلکا ہے، اور مجھ جیسے کمزور آدمی کے لیے وہ کیا ہے؟ بھاری ہے۔ کسی چیز کا ہلکا اور بھاری ہونا سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ ایک آدمی بائیں ہاتھ سے یوں اٹھاتا ہے، ہاں، اور ایک آدمی جو ہے اس کے لیے 15 کلو 10 کلو کا اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نسبی، یعنی ایک چیز کا مشکل ہونا اور آسان ہونا یہ نسبی ہے۔ کسی کے لیے ایک عمل آسان ہے، اس کے بغیر اس کو قرار اور سکون بھی نہیں ملتا، اور کسی کے لیے بھاری ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ۔ نماز کے بارے میں خدا قرآن میں فرماتا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، آگے آئے رضوی، الا علی الخاشعین الذین، نماز کبیرتن، سنگین ہے، پہاڑ جتنا بوجھ محسوس کرتا ہے بعض آدمی نماز کا تصور کر کے، جی الا علی الخاشعین، لیکن جو خشوع خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو فکر رہتی ہے کہ مرنے کے بعد مجھ پر نماز واجب نہیں ہے تو مجھے سکون کہاں سے ملے گا؟ جی ایک مرتبہ باواز بلند درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا جی، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر عمل کو قبول جو ہے نا وہ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ صلوات کے نتیجے میں بہت سارے گناہ وہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔
اب کون کون سے گناہ، ان کی نشاندہی یہ نہ میری ذمہ داری ہے، نہ میرے بس میں ہے، نہ آپ کی ذمہ داری اور نہ آپ کے بس میں ہے۔ آپ نے صلوات بھیجنا ہے، خدا جانے اور گناہ جانے، ٹھیک ہے جی، وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے صلوات کے نتیجے میں وہ کن کن گناہوں کو بخشتا ہے اور میرے 5 وقت کی نماز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کن کن کو۔ لیکن اس کا وعدہ ہے، اس کے رسول کا وعدہ ہے، میرا کام صلوات بھیجنا ہے اور میرا کام نماز پڑھنا ہے، میرا کام علی کے فضائل کو بیان کرنا ہے، میرا کام علی کے فضائل کو سننا ہے، میرا کام علی کے فضائل کو لکھنا ہے۔ آگے خدا بہتر جانتا ہے کہ میرے اس عمل کے نتیجے میں وہ میرے کن کن گناہوں کو توبہ کے بغیر بھی بخشتا ہے، توبہ کے بغیر بھی بخشتا ہے۔ لیکن توبہ کے بعد یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، توبہ کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نہ بخشے، بشرطی کی توبہ دل سے ہو۔ توبہ کی حقیقت جو ہے نا وہ پشیمانی ہے۔ توبہ کی حقیقت استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہیں ہے۔ توبہ کی حقیقت اس فعل گناہ، غلط کام سے پشیمان ہونا، پچھتانا۔ ایک حقیقی پشیمانی کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے گھر میں کوئی دوائی ہے، کیپسول ہے، گولی ہے، انجیکشن ہے، شربت ہے، اور اس کی جو میعاد ہے نا، ایکسپائر ڈیٹ جسے کہتے ہیں، وہ گزر گئی ہے۔ اس کی ایکسپائر ڈیٹ 2021 تھی، آپ نے دیکھا کہ یہ 2022 ہے۔ اچھا بھائی وہ موسم ٹھنڈا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ اسے لکھ دیتے ہیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ گولی آپ کھا لیں، شربت پی لیں یا انجیکشن لگوائیں اور خدا نخواستہ وہ ریئیکشن ہو جائے، ہاں سرخ سرخ دانے نکل آئیں بدن میں، جو ہے نا وہ خارش شروع ہو جائے، ہاں اگلی دفعہ پھر آپ دیکھیں کہ ایک شربت ہے، انجیکشن ہے، اس کی ڈیٹ گزر گئی ہے۔ اب یہ غلطی کریں گے آپ، اس کو کہتے ہیں پشیمانی، یہ پچھتاوا ہے۔ ندامت کہیں، پشیمانی کہیں، پچھتاوا کہیں، کسی بھی غلط کام کو کرنے کے بعد، فعل حرام کو انجام دینے کے بعد دل سے پشیمان ہونا، جس طرح یہ تاریخ گزر جانے کے بعد دوائی کے استعمال سے اور ریئیکشن کا سامنا کرنے کے بعد آپ پشیمان ہوئے ہیں، اسی طرح پشیمانی کا نام توبہ ہے۔ اب البتہ اس کی الگ شرائط ہیں، حقوق الناس کو ادا کرنا ہے، آپ نے حقوق اللہ کو وہ ادا کرنا ہے۔ توبہ، ہر گناہ کے توبہ کا الگ طریقہ ہے، یہ نوٹ کر لیں میرے بزرگوں اور عزیزوں۔ محرم میں بھی بعض کہتے تھے کہ یہ مسائل جو ہے نا اس کے لیے سال بھر پڑا ہے، چلے ابھی یہ سال آ گیا ہے نا، وہ پہلا عشرہ گزر گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ان ایام کو فضائل اور مسائل کے لیے وقف کر دیں، وہ اس قسم کے مسائل کے لیے پورا سال پڑا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے شرح باب ہادی عشر، اس کا جو متن ہے وہ علامہ ہلی مرحوم کا ہے، اس کی جو شرح ہے وہ چونکہ بہت مختصر ہے، مشکل ہے، اس لیے فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے۔ یہ کتاب دینی مدارس میں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، جامعہ اہل بیت میں خود یہ کتاب پڑھاتا ہوں، شرح باب ہادی عشر۔ اس کا تقریباً آخری جو سبق ہے وہ توبہ ہے، آخری سبق جو ہم پڑھاتے ہیں وہ توبہ ہے۔ اچھا، اگر کسی نے کسی کا مال کھایا ہو اور اس سے توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کسی نے کسی کی غیبت کی ہو، کسی کی آپ نے برائی کی ہو، اس کو بدشکل کہا ہو، اندھا کہا ہو، گونگا کہا ہو، لنگڑا کہا ہو، بے نماز کہا ہو، بدتمیز کہا ہو، یہ سب، کالا کہا ہو، کانا کہا ہو، یہ سب کے سب جو ہے نا غیبت ہے۔ اس سے توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ نماز نہ پڑھی ہو، اس سے توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ حج نہ کیا ہو، اس کا توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا، وہاں لکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ نے کسی کو، یہ سارے گناہ ہے نا،
نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، رشوت کھانا گناہ ہے، چغل خوری کرنا گناہ ہے، حسد کرنا وہ گناہ ہے، کسی کو زیادتی کرنا، جسمانی اذیت دینا، یہ سب کے سب حرام ہیں، حرام ہیں۔ انہی حرام کاموں میں سے ایک کام کسی کو گمراہ کرنا ہے، کسی کو گمراہ کرنا ہے۔ سٹیج سے اس طرح کی گفتگو کی کہ خدا نخواستہ ایک آدمی کسی کو خدا کا شریک قرار دے، نماز چھوڑ دے۔ یہ میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے۔ میں ناروال ایک دفعہ اشرک پڑھنے گیا تھا، وہاں مجھے ایک بندے سے ملاقات کرائی گئی، ایم اے اسلامیات تھا اور اسکول ٹیچر تھا۔ وہ نماز کو فرض نہیں سمجھتا تھا، کہتے اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، اور اس کے بہت سارے اسٹوڈنٹ بیچارے نماز کے پابند تھے، استاد کی باتوں میں آئے اور انہوں نے نماز چھوڑ دی۔ یہ ان بیچاروں کو اس نے گمراہ کیا ہے۔ کبھی کسی کا عقیدہ بگاڑ دیتا ہے بندہ، وہ بھی گمراہ کر رہا ہے، نماز چھڑا دیتا ہے، وہ بھی گمراہ کر رہا ہے، خمس چھڑا دیتا ہے، وہ بھی گمراہ کر رہا ہے، پردہ حجاب چھڑا دیتا ہے، وہ بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کو گمراہ کرے، اس کا عقیدہ بگاڑے، نماز اس کو ترک کرائے، پردہ ترک کرائے، اس گناہ سے توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا نا، کسی کی غیبت کی ہے تو توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ ممکن ہے تو اس سے معافی مانگو، اگر ممکن نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، آپ کہیں گے یہ تو آپ بیل مجھے مار والی بات ہوگی، آپ کہیں گے کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، وہیں آپ کا گریبان پکڑ لے، خطرہ تو ہے نا۔ سب ایک طبیعت اور مزاج کے نہیں ہوتے، کیا کریں گے اس کے لیے؟ ایک تو خود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اس کے علاوہ اگر اس کو راضی کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے طلب مغفرت کرو خدا سے، خدایا جس کی ہم نے غیبت کی ہے نا، اس کے گناہوں کو بخش دے۔ ہر گناہ سے توبہ کا ایک طریقہ ہے۔ کسی کو گمراہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا جی، اس گناہ سے توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ اس گناہ کا توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جتنے لوگوں کو اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے گمراہ کیا ہے، ان سب کی ہدایت فرمائیں اور ان کو راہ راست پر لے آئیں۔ جب تک ان کو راہ راست پر نہیں لائیں گے، اس وقت تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اچھا بھی جن کو گمراہ کیا ہے وہ اگر زندہ ہیں، چلو آپ ایک سیڑھی بنائیں، کیسٹ بھریں اور اس کو نشر کریں، وہ جو زندہ آپ کی گفتگو کو سن کے گمراہ ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، اور جو آپ کی گفتگو سن کے اور گمراہ ہو کے اللہ کے پیارے ہو گیا ہے، پتہ نہیں پیارا بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کا کیا بنے گا؟ اس کو آپ کس طرح ٹھیک کریں گے؟ خواب میں ٹھیک کریں گے اس کو؟ وہ تو عقیدہ نے یہی دنیا میں ٹھیک ہونا ہے۔ ادھر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ میرے بھائی صاحب جو ہے نا، میرے بڑے بھائی، ان کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ تقلید نہیں کرتے تھے، اب ان کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے میں تقلید کروں تو یہ کافی ہوگی؟ بابا یہ نماز نہیں ہے یا قرض نہیں ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ خراب ہو جائے، آپ کہیں کہ میرے والد صاحب امیر المومنین کو پہلا امام نہیں مانتے تھے، میں ان کی طرف سے علی کو پہلا امام مانوں تو ان کو نجات ملے گی؟ نہ بابا، یہ عقیدہ آپ نے دنیا میں ٹھیک کرنا ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا عقیدہ ٹھیک کر کے پیچھے سے کوئی پارسل نہیں کر سکتا۔ کسی کو گمراہ اگر کریں یہ ایک گناہ ہے۔ توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ جتنے بندوں کو آپ نے گمراہ کیا ہے، 1 2 100 1000، آج کے دور میں آپ کی گفتگو سن کے کروڑوں لوگ ہدایت یافتہ بھی ہو سکتے ہیں، کروڑوں لوگ آپ کی گفتگو کو سن کے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ 4 دیواری تک اب یہ گفتگو محدود نہیں ہے، پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ اگر صحیح قرآن اور اہل بیت کی روایات اور آیات کی روشنی میں گفتگو کی ہے، یہ لوگوں کی لبائی سے ہدایت ہے، اس کو رسول خدا نے بہترین عمل قرار دیا ہے۔ جنگ خیبر کی طرف امیر المومنین کو روانہ کرتے ہوئے رسول خدا نے فرمایا، یا علی، یاد رکھو علی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ ایک آدمی تیری وجہ سے، تیری کسی تحریر کی وجہ سے،
تیری کسی تقریر کی وجہ سے ہدایت یافتہ ہو جائے. گمراہ تھا ٹھیک ہو گیا, خدا کا قائل نہیں تھا خدا کا قائل ہو گیا, مشرک تھا موحد ہو گیا, بے نماز تھا نمازی بن گیا, بے پردہ تھی خاتون با پردہ بن گئی. یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے نا اس سے تیرے لیے بہتر ہے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. میں ابھی کل پڑھ رہا تھا, پہلے بھی پڑھا ہے, یہ جنگ صفین کے لیے نا, جنگ صفین معاویہ کے لشکر کے ساتھ امیر المومنین کی لشکر کی, میدان صفین میں لوگ جمع ہو گئے. کتنے دن جو ہے نا وہ بس ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہے, نہ ادھر سے امیر المومنین ادھر حملہ کرتے ہیں نہ ادھر سے امیر المومنین کے لشکر پر کوئی حملہ ہوتا ہے. امیر المومنین کے کچھ لشکر کے لوگ امیر المومنین کے پاس آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ یا امیر المومنین, یہ لوگوں میں جو ہے نا آپ کے لشکر میں وہ چمی گوئیاں شروع ہو گئی ہیں, لوگ باتیں کرنے لگے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بے علی ڈر گئے. ہاں یہاں تک آنے کے بعد آگے ان کو نہیں پتا, وہ علی کی ڈکشنری میں نا وہ ڈر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ڈر گئے, کچھ لوگ کہتے ہیں بے علی کو اپنی حقانیت کا یقین نہیں ہے, علی کو یقین نہیں ہے کہ میں حق پر ہوں, اس طرح کی. اور کہا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو گھروں میں چھوڑ کے ادھر اس لیے نہیں آئے کہ یہاں ہم ریسٹ کریں. ہاں اگر آپ نے حملہ کرنا ہے, اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں, خوف نہیں ہے تو حملہ کرے, ہاں وہ معاملہ جو ہے نا وہ آر پار ہو جائے. یہاں یہ لفظ ہے, ہم یہاں اقامت کے لیے, یہاں رہائش اختیار کرنے کے لیے نہیں آئے. امیر المومنین نے فرمایا ہاں علی جب جوان تھا اس وقت خوف نام کی کوئی چیز علی کے سامنے نہیں آئی. قسم کھا کے فرماتے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب لما ولیت, خدا کی قسم پوری دنیا عرب اگر کسی میدان میں ایک طرف ایک اکیلا علی ہو اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا عرب ہو, علی خوف کی وجہ سے ان کو پش نہیں دکھائے گا. تو میرے بارے میں یہ کہتے ہو کہ آپ کو اپنے حق کا وہ اپنا خوف ہے جی. جوانی میں علی کے قریب خوف نام کی کوئی چیز نہیں آئی. اب جب علی کا بڑھاپا ہے اور موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے, اب علی کو موت کا خوف لاحق ہو گیا ہے. اور پھر آگے ایک جملہ فرمایا ہے انہوں نے, جہاں تک حقانیت کا تعلق ہے, میں اپنے آپ کو برحق نہ سمجھنے کو کفر سمجھتا ہوں. یہ ذہن سے نکال دو. پھر مولا کیا مجبوری ہے, کیا مجبوری ہے, کیوں حملہ نہیں کرتے؟ فرمایا یہ جملہ آپ کو سنانا مقصد ہے, اس امید سے میں حملہ نہیں کر رہا شاید ایک آدمی کو خدا ہدایت دے, ایک آدمی, ہاں لڑے بغیر ایک آدمی کو خدا ہدایت دے. کیونکہ رسول خدا نے فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ایک آدمی. یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید میں نے آپ کے سامنے اس لیے کی کہ یہ جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنے فضائل بیان کرتے ہیں نا, اپنے فضائل بیان کرنا, اردو میں کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا, یہ اچھی بات نہیں ہے. دوسرے آپ کی تعریف کریں, آپ اپنی شان کیوں بیان کرتے ہیں بھائی؟ حتیٰ اپنے اولاد اپنے بیٹوں کی تعریف کرنا, باپ دادا کی تعریف کرنا, یہ ایک ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. پھر کیوں علی اپنی تعریف کرتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں اپنی تعریف مت کرو, خود اپنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ انسان کے اندر جو قابل تعریف چیز ہے نا وہ اس کا ایمان اور خدا کی معرفت ہے. جیسے جیسے کسی کی معرفت, خدا کی معرفت قوی ہوگی, بلند ہوگی, زیادہ ہوگی, راسخ ہوگی, اسی حساب سے خدا کی بارگاہ میں اس کا مقام ہوگا. میں امیر المومنین کی معرفت کی منزل کی طرف اشارہ کروں گا کیونکہ اس کی حقیقت کو سمجھنا یہ میرے اور آپ کی بس سے باہر ہے. یہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا, میں ممبر پر, ہاں بارگاہ علمدار کی ممبر پر میں آپ کی سما خراشی کر رہا ہوں. آپ کو اس جگہ میری موجودگی کا یقین ہے نا. اسی طرح میں
یہ رضوی صاحب کو دیکھ رہا ہوں، یہ نقوی صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اور مومنین صاحب کی بنگش صاحب کو دیکھ رہا ہوں، یہ انہی کے نام آتے تھے میں نے لے لیے، باقی ان کے نام نہیں لے رہا اس لیے کہ آتے نہیں ہیں، ورنہ ان کا بھی نام لیتا. ٹھیک ہے جی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے ممبر پر میری موجودگی کا آپ کو یقین ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ کی موجودگی کا یقین ہے. ہم سب مل کے اس عبادت گاہ کے در و دیوار کو دیکھ رہے ہیں، یہ ٹین کی چھت کو دیکھ رہے ہیں، لائٹوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی موجودگی کے کیا ہے؟ یقین ہے. علی فرماتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے جس طرح ان کی موجودگی کا تمہیں یقین ہے نا، اس سے زیادہ مجھے خدا کی موجودگی کا یقین ہے. کوئی اس علی کی معرفت کی اس منزل کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ بھئی یہ میرے سامنے برادر بیٹھے ہوئے سفید کپڑوں میں بیٹھے ہوئے، ان کی موجودگی کا مجھے 100% یقین ہے. وہ علی کی معرفت کیا ہے جو اس سے بھی زیادہ ہو؟ نہج البلاغہ میں الفاظ یہ ہیں، اجلا من ان تراہ العیون. علی، اللہ علی کے نزدیک ان چیزوں سے زیادہ آشکار، واضح اور عیاں ہیں جن کو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اور یہی بات باپ بیٹے کے الفاظ مختلف ہیں، مطلب دونوں کا ایک ہے. نواسۂ پیغمبر دعائے عرفہ میں کیا کہتے ہیں؟ الغیرک من الظہور ما لیس لک. پالنے والے اس دنیا میں جتنا تو آشکار ہے کہ اور چیز بھی اتنی آشکار ہے. یعنی حسین کے نزدیک سب سے آشکار حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہے، علی کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی زیادہ آشکار ہے جو قابل مشاہدہ ہیں اور جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ہدایت ہے، ہدایت. علی اپنی معرفت کی منزل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بہت لمبی نہ ہو جائے، ہو گئی بہت لمبی ہو گئی، بلکہ امام زین العابدین باپ دادا کی تعریف کی مذمت کی گئی ہے. باپ دادا کی تعریف نہ کرو. امیر المومنین امام زین العابدین کے کیا لگتے تھے؟ کیا لگتے تھے؟ تو نا یار، امام زین العابدین کے حضرت علی کیا لگتے تھے؟ دادا لگتے تھے نا. دادا کی وہ تعریف اور فضائل کی ہے جیسی تعریف آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی. پہلے وہ رسول خدا کیا لگتے تھے آپ کے؟ نانا لگتے تھے نا. پہلے نانا کی تعریف کی ہے، پھر پہلے رسول خدا کی تعریف کی ہے. اب دادا نانا بابا کو چھوڑ دیں، پہلے رسول خدا کی تعریف کی ہے، آدھا صفحہ پر مشتمل ہے. اس کے بعد امیر المومنین کی تعریف کی ہے، پورے ایک صفحہ پر مشتمل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول خدا کے فضائل علی سے زیادہ ہیں، نہیں. علی کے فضائل زیادہ ہیں یا رسول خدا کے؟ رسول خدا امیر المومنین کے رسول تھے. جس طرح میں اور آپ محمد اور رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح علی نے بھی سب سے پہلے گواہی دی. میں نے عرض کیا تھا یہ نصاب کے معاملے میں ہمارے ساتھ بہت تعاون ہوا. اس مسئلے میں لکھا گیا تھا رسول خدا نے 40 سال کی عمر میں آپ کو رسالت عطا ہوئی. ہم نے اس پر اعتراض کیا، یہ نہ لکھو. یہ تو آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا. یہاں لکھو 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا. امیر المومنین کے بارے میں لکھا ہوا تھا 10 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا. ہم نے اس پر بھی اعتراض، یہ نہ لکھو. قبول وہ کرتا ہے جو کبھی انکار کرتا رہا. ٹھیک ہے جی. علی کے بارے میں یہ نہ لکھو، رسول کے بارے میں بھی یہ لکھو 40 سال کی عمر میں اعلان کیا. امیر المومنین کے بارے میں بھی لکھو 10 سال کی عمر میں اسلام کا اعلان کیا. اللہ ان کا بھلا کرے، ہمارے ان دونوں مطالبوں کو مان لیا ہے علی نے. اور یہاں ان کے لیے دعائی مغفرت بھی کریں گے. علامہ ذیشان حیدر جوادی چہاردہ معصومین کی حالات زندگی پر
جن کتابوں کو ہم بہترین کہہ سکتے ہیں ان میں سے ایک ذیشان حیدر جوادی کی ڈائریکٹ اردو میں لکھی گئی، کچھ تو عربی میں ہے، فارسی میں ہے، ان کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، ڈائریکٹ اردو میں انہوں نے شہادہ معصومین کے حالات زندگی لکھی ہیں، اس کا نام رکھا ہے نقوش عصمت۔ کیا ہے؟ نقوش عصمت۔ اس میں یہی امیر المومنین کے ایمان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ علی ایمان لائے، اس لیے کہ ایک لمحہ یہاں امام زین العابدین نے امیر المومنین کو جو فضائل بیان کیے ہیں، ایک لمحے کے لیے میرے جد علی نے خدا کا انکار نہیں کیا، اس کے لیے ایمان لانے کا لفظ صحیح نہیں ہے۔ ذیشان حیدر جوادی، اللہ تعالیٰ ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے، امیر المومنین کی شفاعت اور علی کی جوار میں ان کو مقام عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں علی ایمان لائے نہیں تھے، علی ایمان لے کے آئے تھے۔ علی اسلام لائے نہیں تھے، علی اسلام لے کے آئے تھے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ صرف وہ فضائل بیان کروں جو علی کے بیان کیے ہیں، وہ فضائل بیان نہ کروں جو رسول خدا کے، لیکن لوگ کہیں گے دیکھو یہ رسول کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ سارے فضائل علی کے پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں میں دونوں کو بیان کروں تو ٹائم بھی ابھی بہت گزر چکا ہے۔ بہرحال فرمایا ان ایھا الناس، دربار یزید میں اور قاتلین کے مجمع میں اس طرح کا ماحول نہیں تھا۔ سارے عزیز اور مہربان بیٹھے ہیں، مجھے بلا کے لائے ہیں، اس طرح کا ماحول نہیں تھا۔ وہ تو ممبر پر جانے کی بھی اجازت نہیں مل رہی تھی، کچھ لوگوں کے اصرار پر کہا کہ تم نہیں جانتے کہ اس کا تعلق، یزید نے کہا تم نہیں جانتے کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، اس کو اگر موقع مل گیا ہمیں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ یہ یزید کے الفاظ ہیں، یزید کے الفاظ۔ لوگوں کی اصرار پر جب اجازت ملی، فرمایا انا ابن مکہ و منا، میں منا اور مکہ کا فرزند ہوں، میں زمزم حجر اسود کو ردا یا چادر کے کونوں سے پکڑ کے اٹھایا اور یہ تقریباً ایک خونریز جھگڑا سے جو ہے نا لوگوں کو بچایا۔ انا ابن خیر من اعتذر وارتدا، میں ان تمام اس کا بیٹا ہوں جو ان تمام انسانوں سے افضل ہیں جو لباس احرام زیب تن کرتے ہیں۔ یہ رسول خدا کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ انا ابن خیر من انتعلا واحتفا، اس دنیا میں وہ نالین پہن کے چلتا ہو یا ننگا پاؤں چلتا ہو، سب سے جو افضل ہے میں اس کا فرزند اور اس کا میں نواسا ہوں۔ انا ابن خیر من طاف وسعا، میں اس کا فرزند ہوں جو تمام کے تمام طواف کرنے والے اور وہ سعی کرنے والے مجھ سے بہتر ہے۔ انا ابن خیر من حج ولبا، انا ابن من اسری به الی المسجد الاقصی، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو مسجد الاقصی تک اللہ تعالیٰ رات کے وقت معراج کے سفر پر لے گیا۔ انا ابن من بلغ به الی سدرۃ المنتہی، وہی آن حضرت کے معراج کی طرف اشارہ ہے، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہی تک لے گیا یا پہنچایا۔ انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یہ رسول کے معراج کے سفر کے بعد مراحل کی طرف اشارہ ہے، یعنی میں اس کا بیٹا ہوں، اس کا فرزند ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بلا کے لے گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی دیدار یا ہاتھ ملانے کے لیے نہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنی قدرت کی نشانیوں سے آگاہ کریں، اور جب زمین پر واپس آئیں تو اہل زمین کو آسمان میں موجود قدرت کی نشانیوں سے آگاہ کریں۔ جی انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، اس کا بیٹا ہوں، فرزند ہوں جس نے معراج کے اس سفر میں فرشتوں کو نماز جماعت پڑھائی۔ وہ فرشتے کیا ہیں؟ وہ عشرے میں غالباً یہ بیان کیا تھا میں نے، آپ فرماتے ہیں جب ہم چوتھے آسمان پہ، عربی متن نہیں سناتا وقت بچانے کے لیے، فرماتے ہیں جب میں چوتھے آسمان پر گیا نا تو میں نے ایک
सुर्ख याकूत का बना हुआ एक मकान घर देखा तो जिब्राइल ने कहा या नबी अल्लाह, ये बैतुल मामूर है चौथे आसमान पर जो सुर्ख याकूत का बना हुआ है और आपको नज़र आ रहा है। या रसूल अल्लाह, नमाज का वक्त हो गया है, आप नमाज अदा करें। अल्लाह ताला ने अनबिया को जमा किया, अनबिया को जमा किया, 1,24,000, एक कम 1 लाख को जमा किया, बड़े बड़े सीनियर अनबिया को जमा किया, खुदा बेहतर जानता है। अनबिया को जमा किया, सफ़े बन गई और अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया कि ये अनबिया की इमामत के फ़राइज़ आप अंजाम दें। फरिश्ते नहीं, सिर्फ अनबिया की आपने नमाज जमात पढ़ाई और जब नमाज से मैं फारिग हुआ, नादानी मलक, एक फरिश्ता आया, आगे बढ़ा और उसने मुझसे कहा या नबी अल्लाह, ये जितने अनबिया ने आपकी इख्तिदा में नमाज पढ़ी है ना, सलहुम, इनसे ज़रा पूछें अल्लाह मबुइस्तुम कबली, इनसे पूछें कि अल्लाह ताला ने आपसे पहले इनको किस शर्त पर नबी बना के भेजा है। गैर मशरूत तौर पर, गैर मशरूत तौर पर नबी बना के भेजा है या मशरूत तौर पर? और अगर मशरूत तौर पर नबी बना के भेजा, वो शर्त क्या है? कहते मैंने उनसे पूछा आप अल्लाह बुइस्तुम क़बली, किस शर्त पर अल्लाह ताला ने तुमको नबी बना के भेजा है? अनबिया कहते हैं बुइस्ना अलल इक़रार बिविलायतिका व विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुझे आप बताएं, हाँ, कि जिसकी विलायत के इक़रार के बग़ैर अनबिया को नबूवत नहीं मिलती, हाँ, मुसलमान उसकी विलायत का इनकार करके जन्नत जाने की तैयारियां कर रहा है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। अच्छा जी, यहाँ आपने रसूल खुदा के फ़ज़ाइल को रोक दिया। ये नहीं कहेंगे ख़त्म हो गए, नहीं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं थी। दरबार यजीद में इतने फ़ज़ाइल बयान करने के बाद रसूल खुदा के फ़ज़ाइल को रोका। अब आगे अमीर अल मोमिनीन के फ़ज़ाइल को शुरू किया। अनब्नु अलीय्यिल मुर्तज़ा, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ। अनब्नु मन ज़रबा खरातीमल खल्क़ हत्ता क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिसने अरब के चौधरियों पर, हाँ, उस वक़्त तक अपनी तलवार की ज़रबतों को जारी रखा जब तक उन्होंने कलिमा तौहीद ज़ुबान पर जारी नहीं किया। जी, ज़्यादा अमीर अल मोमिनीन की जिहादी खिदमत की तरफ इशारा कर रहे हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अना इब्नु मन ज़रब बैन यदै रसूलिल्लाह बिसैफ़ैन, उस अली का फर्जंद हूँ जो रसूल खुदा के आगे आगे एक नहीं 2 तलवारों से लड़ते थे, 2 तलवारों से। जी, अनब्नु मनहा व तान बिरुमहैन, 2 नेज़े लेके दुश्मन पर हमलावर होते थे। वह हाजर अल हिजरतैन, एक नहीं 2 हिजरतें की हैं, 2 बेअतें की हैं। कातिलुन कातिला बिबद्रिन व हुनैन, हाँ, बदर में मुशरिकीन के कातिल है, हुनैन में भी मुशरिकीन के वो कातिल रहे हैं। लम यकफुर बिल्लाहि तरफत ऐन, एक चश्म ज़दन के लिए, पलक झपकने के लिए भी अली ने, मेरे जद अली ने अल्लाह का इनकार नहीं किया। इसके बारे में ये कहना दुरुस्त है कि उसने 10 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल किया। लम यकफुर बिल्लाहि तरफत ऐन, हाँ, ये चश्म ज़दन के लिए भी, हाँ, अली ने अल्लाह का इनकार नहीं किया। अनब्नु सालिहुल मोमिनीन, सालिहुल मोमिनीन, मोमिनीन में जो साले तरीन है उसका मैं वारिस हूँ। वारिसुन नबिय्यीन, मैं नबियों के वारिस का फर्जंद हूँ। कामिउल मुल्हिदीन, मुल्हिद मुनकिरीन खुदा का जो कला कमा करने वाला रहा ना, मैं उसका बेटा हूँ। यासूबुल मुस्लिमीन, यासूब, ये शहद की मछली जो है ना, वो अल्लाह ताला के हुक्म से वो छत्ते से, एक तो माहिर इंजीनियर की तरह वो छत्ता बनाती हैं और फिर वो फैल जाती हैं और साफ सुथरा फूल का रस जो है ना वो लेके आती हैं
اور انہوں نے ایک گیٹ پر نا وہ ایک گن مین کو بٹھایا ہوا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کون گندی جگہ یا گندے پھول پر بیٹھ کے آئی ہے. وہ جیسے ہی اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ یعصوب اس کو سر قلم کر دیتے ہیں. علی کو کہتے ہیں یعصوب المسلمین. یہ یعصوب المسلمین ہے، نور المجاہدین. میرے جد علی مجاہدون کے نور ہیں، زین العابدین. ہم امام زین العابدین کو امام زین العابدین کہتے ہیں، چوتھے امام کو، چوتھے امام امیر المومنین کو کہتے ہیں یہ زین العابدین ہیں. اور تاج البکائین، اس دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں کے سر کے تاج ہیں میرے جد علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اصبر الصابرین، دنیا میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں. افضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین. آل یاسین رسول خدا کے آگے آگے جو ہوتے تھے ان میں سب سے افضل ہیں. قاتل المارقین والناکثین والقاسطین. جمل میں، صفین میں اور نہروان میں وہ دشمنوں کو تحت کرنے والے. والمجاہد اعداءہ الناصبین، اور اپنے ان دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے والے جو ناصبی تھے. افقر من مشى من قریش اجمعین،